طاقت اس وقت تک مقدس سمجھی جاتی ہے جب تک اس کو آزمایا نہ جائے، لیکن جب اس کو بلا ضرورت استعمال کر لیا جائے تو وہ بے نقاب ہو جاتی ہے، جیسے انڈیا کے معاملے میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ چھڑی کو بلا وجہ نہیں گھمانا چاہیے، لیکن مودی کے پاس وہ ایک چھڑی تھی جس نے بلا وجہ گھمایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی مخالف طاقت کو خوف دلانا چاہتا تھا۔ مودی کے پاس جو طاقت کی چھڑی تھی وہ صرف جیتنے کے لیے نہیں تھی، اس نے اپنا خوف بٹھانے کے لیے اور اپنی بہادری دکھانے کے لیے اس کو گھمانے کی کوشش کی۔ بھارتی سینا کی طرف سے جب یہ چھڑی گھمائی گئی تو اس کا خوف پیدا ہونے کی بجائے اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہوا۔ اب پاکستان کو دشمن کی چھڑی سے کوئی خوف نہیں رہا۔ اب دنیا دیکھ چکی ہے کہ بھارتی فضائیہ کو قوت سے روکا جا سکتا ہے، اور پاکستان اب ایک کمزور ملک نہیں بلکہ بیدار ہو کر ابھرا ہے، جس کو مودی مٹانے کے در پہ تھا۔ یہ انڈیا کا صرف اسٹریٹجک فیلئر نہیں بلکہ تاریخ میں لکھا جانے والا ایک ایسا لمحہ ہے جس نے آنے والے وقتوں کا تعین کرنا ہے۔ یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا جہاں بھارت کو شکست نہیں ہوئی بلکہ بھارت نے اپنی حد تجاوز کر کے اپنی برتری کھو دی۔ یہ محض ایک جھڑپ یا چھوٹی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مستقبل کا نقشہ کھینچنے کی ایک بھرپور کوشش تھی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف علاقائی بالادستی تھا، بلکہ بھارتی فضائیہ جس کو اپنی طاقت کا بڑا زوم تھا، نہ صرف اس کو روک دیا گیا بلکہ اس کو شکست بھی دے دی گئی، اور وہ چھڑی جو پاکستان کو دکھانے کے لیے گھمائی گئی تھی وہ فضا میں ہی ٹوٹ گئی۔ اس پورے سینیریو کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مودی کی چال بہت گہری تھی، پاکستان کو اشتعال دلا کر ایٹمی کارروائی پر مجبور کرنا اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنا، لیکن پاکستان نے انتہائی تحمل، حکمت عملی اور اپنی فوجی طاقت کے ساتھ اس کا بھرپور جواب دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی ممکنہ شکست نظر آ رہی تھی، لیکن پاکستان نے خطے کا توازن برابر کر دیا۔ رافیل طیاروں کا افسانہ مٹ گیا، وکرانت خاموشی سے پیچھے چلا گیا، بھارت کی نفسیاتی برتری، وہ INS، وہ سارے اکوپمنٹ سب پیچھے چلے گئے اور شکست کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ طاقت آزمانے کا عمل تھا، یہ ایسی جنگ تھی یا ایسی جھڑپ تھی کہ بھارت کی طاقت کا طلسم دنیا کے سامنے ٹوٹ گیا۔ اب وہ افسانہ ختم ہو چکا ہے اور وہ نفسیاتی برتری سمندر برد ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر اکھنڈ بھارت کا وہ خواب جو بھارت بڑے عرصے سے دیکھتا آ رہا ہے وہ بھی چکنا چور ہو چکا۔ بھارتی نفسیاتی برتری کی جنگ میں بھارتی میڈیا بھی 2 قدم آگے ہی تھا۔ کراچی پورٹ کی تباہی، جنرل عاصم منیر کی گرفتاری اور پاکستان پر در پہ حملے، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو دکھا رہا تھا، لیکن یہ پاکستان کی اپنی تاریخ کے ساتھ ایک ایسی ملاقات تھی جسے پاکستان نے انتہائی عزت اور وقار اور درستگی کے ساتھ نبھایا۔ پاکستان نے جدید جنوبی ایشیائی تاریخ کی سب سے مربوط فوجی حکمت عملی دکھا کر دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو جوابی وار دینے کی بھرپور قوت رکھتی ہے۔ اب وقت بدل چکا، حالات بدل چکے، دنیا نے ایک نئے زاویے سے جنوبی ایشیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب عرب دنیا بھی مودی کو اس عزت کی نگاہ سے دوبارہ نہیں دیکھے گی، اور نہ ہی بھارت کو ٹرمپ یا مغرب کی طرف سے وہ عزت یا وقار ملے گا۔ یہ پاکستان دہشت گردی، سیلاب، آفتوں، زلزلوں سے نمٹتا ہوا بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اب جنوبی ایشیا کا تصویراتی نقشہ بھی بدل چکا ہے۔ مودی کی سنگین غلطی سے جنوبی ایشیا میں طاقت کے ایک نئے توازن کا آغاز ہو چکا ہے۔ مودی کے نزدیک تو 99% ان کو فتح ہو چکی تھی، 1% آخری وار کے طور پر باقی تھا، مگر یہ خواب اور یہ فریب اس وقت ختم ہو گیا جب بھارتی رافیل طیارے زمین بوس ہو گئے۔ پاکستان کے پاس صرف فضا میں ریڈار ہی نہیں تھے بلکہ ایسی آنکھیں تھیں جو دشمن کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ پاکستان نے اپنے وہ دفاعی نظام جو انتہائی خاموشی سے تیار کیے تھے وہ انڈیا کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے تھے، لیکن دنیا ان سے انجان تھی۔ پاکستان کی طرف سے یہ صرف ایک فضائی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک مربوط نیٹ ورک تھا جس میں جاسوسی، انٹیلیجنس، مربوط حکمت عملی اور فوجی طاقت شامل تھی۔ پاکستان جس کو انڈین میڈیا اور انڈین حکومت بڑے عرصے سے ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کر رہے تھے، وہ ایک طاقتور ریاست کے طور پر دوبارہ ابھر گیا۔ اس جنگ سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کو بہت بڑی طاقت نہیں تھا، لیکن پاکستان کی حکمت عملی نے آنے والی جنگوں کے لیے راہیں متعین کر دی ہیں کہ جنگیں صرف اور صرف دفاعی طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اسلامی دنیا جو ایک تذبذب کا شکار تھی، اس نے پاکستان کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا ہے۔
इस जंग में भारत को न सिर्फ ज़मीनी सतह पे या फ़ज़ाई सतह पे नाकामी नहीं हुई, बल्कि भारत के मीडिया चैनल्स और उसके मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर सब शिकस्त से दो चार हुए। वो यूट्यूबर्स, मीडिया चैनल्स, ये सब पाकिस्तान को एक शिकस्त खोर्दा मुल्क के तौर पर दिखा रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको अपनी ही अवाम के सामने माफ़ी मांगना पड़ी। अब भारत और पाकिस्तान के तमाम तनाज़ात एक तरफा नहीं रहे, बल्कि रेलेवेंट हो गए हैं। अब पाकिस्तान दुनिया में फिर से रेलेवेंट हो गया है। ये सिर्फ भारत या मोदी के लिए एक धचका नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजिक गिफ्ट था जिसने पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों के तमाम रास्ते हमवार कर दिए। अब ताकत से पर्दा हट चुका है, तवाज़न कायम हो चुका है और तमाम अफसाने खत्म हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर भारत के अखंड भारत का ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान का रवैया एक नाकाम रियासत का रवैया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कौम की तस्वीर पेश की गई जो किसी भी आफत से, किसी भी जंग से, किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत, अपने फौजी रवैयों और अपनी तस्वीराती हिकमत अमली की एक नई लकीर खींच दी है। इस सारे मंजरनामे को जब गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने खामोशी से दुनिया को एक पैगाम दिया है कि इज्जत और वकार के साथ एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मामलात आसानी से हल हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने यह भी मैसेज दिया कि हम एक दूसरे के साथ इज्जत, नरमी और अफहाम तफहीम के साथ सारे मामलात हल करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, लेकिन इसमें गरूर, लाइल्मी और गलत फहमी की ज़रा भी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।